अस्सलाम वालेकुम सुमला दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि प्लेनेट सैटर्न ज़हल जो आपके 7वें घर में था और 2-3 साल से था, और ये एक बड़ा आज़माइश का वक़्त था। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस वक़्त में आपकी ज़िंदगी में ताल्लुकात के हवाले से, रिश्तों के हवाले से काफ़ी तरह के मसाइल आए, पैदा हुए। कुछ ऐसे सिलसिले बने कि जहाँ आपके कुछ रिश्ते थे जो ख़त्म हुए या आपसे दूर हुए। वो दोस्तों में भी, पार्टनरशिप में भी हो सकता है। फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के पैदा हुए कि जहाँ कुछ लंबे अरसे तक आप डिस्टर्ब रहे। ये सारी सूरत हाल थी। मिली-जुली सी कैफ़ियत सारी चल रही। उसी तरह कुछ फाइनेंशियल लॉसेस, जिन लोगों के ऊपर आप बड़ा डिपेंड कर रहे थे, जिनके ऊपर आपका बड़ा तकिया था कि बवक़्त ज़रूरत वो आपके साथ खड़े होंगे, आपके लिए आसानियों का सबब बने होंगे, आपको मायूसी का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि सातवां घर ऐसा होता है जहाँ हमारी ज़िंदगी दूसरों से मुतल्लिक हमें बताती है कि उनका किस हद तक हमारी ज़िंदगी में रोल है, किस हद तक इख्तियार है, और हम किस हद तक उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो ये सातवां घर आज़माइश का घर था। आपने इस सिलसिले में बहुत से लोगों को आज़माया भी होगा, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी। देखिए, एक होता है आज़माना, मक़्स जानबूझ के कुछ करना। कभी-कभी सूरत हाल ऐसी बन जाती है खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी की कि जहाँ आपके इर्द-गिर्द के लोगों का टेस्ट खुद ब खुद आपके सामने आता है। अच्छा, ये बुरा नहीं होता, ये अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है कि कभी-कभी हमें ये एहसास होता है कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हमारे इर्द-गिर्द माहौल बड़ा साज़गार है। लेकिन उसका ज़िंदगी में हमेशा पता चलता है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि आपकी सराउंडिंग कितनी मददगार, कितनी हेल्पफुल, कितनी सपोर्टिव है। अच्छा, यहाँ सपोर्टिव ज़रूरी नहीं होता कि कोई पैसे के लिए हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि कोई सिफ़ारिश के लिए हो, कोई साथ चलने वाला हो। मॉरल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, यानी दुःख में अगर आप किसी की कॉल को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएगा, आपसे पूछेगा, या आएगी आपसे पूछेगी, वो भी रिस्पॉन्स जब नहीं मिलता, तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सा, मायूस-कन सा पीरियड होता है। बहरहाल, इसका एंड हुआ। ये 15 फरवरी को ये सितारा 3 साल के बाद यहाँ से निकल के आपके 8th हाउस, एरीज़ हाउस में आया। अच्छा, 8th हाउस में जब ये आता है तो डेफ़िनेटली हर प्लैनेट जब एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाता है तो वो उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर हाउस। अब 8th हाउस में जब हम देखते हैं तो अभी जैसे 20 से मैंने बनाया था, तो 20 में जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है उसमें यूँ है कि सूरज आपके 7th हाउस में उसमें था, लेकिन ये यहाँ से निकल के अब आपके 7th हाउस में आ गया। यानी पाइसेस के अपोज़िट जो पोज़ीशन है, वर्गों के अपोज़िट जो है पाइसेस हाउस में सूरज की मौजूदगी राहु के साथ मौजूद है। यानी अभी भी आपके दिलो-दिमाग में थोड़ा-सा प्रेशर, लोगों से मुतल्लिक थोड़ी-सी जजमेंट, और ये चीज़ें मौजूद रहेंगी। लेकिन अब ये वक़्त इस तरह का बन चुका है कि जहाँ आप अपनी चीज़ों को समझते हुए, अपने आप को एक्चुअली इवैल्यूएट करते हुए, अपने मसाइल, अपने फाइनेंसेस और अपने इश्यूज़ को खुद हल करने की कोशिश करेंगे, या हाईली प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। ख़ासकर मैं आपको बताऊँ कि अगर मनी मैटर्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, पेमेंट स्कीम सी रिसीव नहीं हो रही, स्टक हो गई हैं, प्रोजेक्ट कोई अधूरा रह चुका हुआ है, ऑफ़िस में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, शोकॉज़ नोटिस मिला, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये सारे फैक्टर्स इस तरह के हैं कि जहाँ आपको अपने आप को बहुत एहतियात के साथ, प्रोफ़ेशनली, गाइडेंस के साथ, फूँक-फूँक के कदम रख के आगे बढ़ना होगा। 7वें घर जितना नुकसान तो नहीं होता, लेकिन 8वें घर में भी सैटर्न जब ये होता है तो सबसे पहले ये आपका सेकंड हाउस यानी इनकम को हिट करता है। उसके बाद फिर ये आपकी चलती ख्वाहिशात और इन चीज़ों में भी ज़रा-सा मायूसी की सबब बनता है। आज आप ये कहेंगे कि मैं आपको शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिस्कशन दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको मोहतात कर रहा हूँ क्योंकि बुरा वक़्त हो और आपको पहले से पता हो कि इसके ये नताइज, ये चीज़ें निकल सकती हैं, तो आप अगर अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, मदद भी उसी तरह लेते हैं, तो फिर आपको बहुत से प्रॉब्लम से, तकलीफ़ का सामना करना नहीं पड़ता। सो दोस्तों, ये पोज़ीशन इस तरह की है कि जहाँ आपको एक्सपेंस कम करने होंगे। एक्सपेक्टेशन अगर आपकी किसी जगह से 10 लाख की है तो वो आपको 4 लाख मिलेंगे। इसी के साथ-साथ आपके जो लीगल मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको आपको ज़ाती तौर पे कंसंट्रेट करना होगा, वॉच करना होगा, सुपरवाइज़ करना होगा। डिपेंड नहीं कर सकते आप। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा सिलसिला है। उसी के साथ-साथ अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं,
کوئی لین دین کا ایشوز چل رہا ہے تو آپ کو لیگل معاملات کو بہت احتیاط کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ لیگل کنسلٹنسی آپ اپنے ساتھ رکھیے گا۔ پراپرٹی بھلے آپ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں آپ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح انہیریٹنس میں کچھ معاملات اگر پینڈنگ چلے آ رہے تو اس میں کچھ ایشوز تھا، تو یہ ایک مہینہ بڑا ڈیسائسو قسم کا منتھ ہے۔ سیٹرن چونکہ یہاں پہ نکل چکا ہے، جو نیگیٹیوٹی تھی جس کسی فرد کی وجہ سے، جہاں چیزیں کسی ایک اینڈ پہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی تھیں، اب یہ وہ وقت ہے کہ جہاں آپ اس نیگیٹو انرجی کو یا وہ شخص کوئی بھی ہوگا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مسائل ان کی وجہ سے حل نہیں ہو پا رہے، وہ تھوڑا سا خود بخود کام ڈاؤن ہوں گے، سائڈ پہ ہوں گے، تو آپ کی چیزیں موو کرنا شروع کریں گی۔ تو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن آج ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ سیم وے تعلیمی معاملات میں بھی آپ کو چلتے چلتے ذرا سا کنسنٹریشن پرابلم پیدا ہوگا۔ سبجیکٹ تو آپ نے چوز کر لیے، لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ شاید یہ میرے لیے بھاری ہے، میرے لیے ڈیفیکلٹ، اور میں شاید کسی مشکل کا شکار ہوں۔ یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اصل چیز یہ ہے، کیونکہ جب ستارے اس طرح صورتحال چینج کرتے ہیں تو اس کا سب سے اثر ہماری سوچوں کے اوپر ہوتا ہے، ہماری جسے کہتے ہیں شارپنس کے اوپر ہوتا ہے۔ مینٹلی جتنے ہم ایکٹیو انٹینٹیو ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا جسے دھندلا جاتا ہے۔ دھندلانے کی وجہ سے ہم اس طریقے سے چیزوں کو کنسیو نہیں کر پاتے، لیکچرز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک ایسا سا ٹائم ہے جہاں میں یہ کہوں گا کہ بلکہ پچھلے دنوں بھی کچھ اسی طرح ورگو بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا تھا کہ آپ جو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نے پڑھنا نہیں ہے بلکہ لکھنا بھی ہے۔ جو آپ نے جو چیپٹر پڑھا، آنکھیں بند کیا، اسے ریوائز کیا، تو پھر اس کے بعد یہ ڈاؤٹ نہیں کرنا کہ مجھے یاد نہیں رہے گا، کیونکہ کنفیوژن آرٹس گھر میں سیٹل آتا ہے تو آپ کو اپنے کاموں کے بارے میں ہمیشہ خوف آتا ہے، کنفیوژن آتی ہے، آپ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ مثلا فار ایگزامپل، اگر رات کو سونے سے پہلے روزانہ آپ کو لاک کرنے کی عادت ہے یا کوئی اور لاک کرتا ہے، تو یہ اس طرح کا پیریڈ ہوگا جہاں آپ کو سڈنلی سونے کے بعد آنکھ کھلے گی کہ کیا مین ڈور لاک تھا، کیا گاڑی میں نے پراپر لاک کی تھی۔ اس طرح کی چیزیں آف اینڈ آن ذرا سی آپ کو اریٹیٹ کرے گی۔ یہ شروع میں یہ زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، سیٹل ہو جاتا ہے، آپ اپنی روٹین میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ دوسری بات ہے کہ پروفیشنل کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بہت اچھے طریقے سے بنانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرن 8th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے دوست جو آپ کے ڈائریکٹ دوست بھی نہیں ہوتے، دوستوں کے دوست، یا کوئی ایسی کمٹمنٹ جو آپ نہیں بھی کرنا چاہتے، تو وہ کوئی کام آپ کے ذمہ ایسے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے مین مقاصد سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بی آ لٹل سیلفش، میں سیلفش کا لفظ اس لیے استعمال کروں، برا لفظ ہے، ہاں آپ کو ہونا ہے، اسپیشلی اگر آپ کی زندگی 22 23 24 تک ہے، 17 18 سے، تو یہ زندگی بنانے کا وقت ہے۔ یہاں آپ کو پوری کوشش، پورا ٹائم، پوری چیزیں اپنے اوپر مرتکز کرنی چاہیے، اور تاکہ آپ کی فیوچر کی جو لائف ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ میں اس لیے تھوڑی سی ڈیبیٹ آج آپ سے کر رہا ہوں، اگلے مہینے میں جو ریگولر پروگرام شاید نہ کر سکوں، کیونکہ یہ ستارہ یہاں 1 مہینے کا نہیں ہے، یہاں 3 سال کے لیے ہوگا۔ یہ 3 سال کے لیے جب یہ ہوگا تو پھر ہمیں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ٹیکل کرنا ہوگا، پھر ہم کسی بھی قسم کی مشکل سے بچ سکیں گے۔ یہ تو تھی صورتحال۔ اچھا، اس کے بعد اگلی اگر ہم پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، ڈیٹیل تھوڑی سی ہو گئی، تو جاب لیس لوگوں کے لیے جو بڑے عرصے سے جاب میں نہیں تھے، نہیں سنی جا رہی تھی، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی جاب لیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام سٹارٹ کریں جو آپ کو سجائی دیتا ہے کہ میں یہ بہتر طریقے پہ کر سکوں گا۔ پلاننگ ورک ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگلے آنے والے دنوں میں ایک اور ستارہ جوپیٹر وہ چینج ہوگا، اور وہ آپ کے 8th ہاؤس سے 11th ہاؤس سے 12th ہاؤس میں جائے گا، تو آپ کا سروس ہاؤس بہتر ہوگا۔ سیٹرن ٹرانزٹ میں جب ہے تو ان 2 ستاروں کی جب یہ پوزیشن بنے گی، تو آپ کے اس وقت جو میں نے نیگیٹو تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، وہ ذرا سے اس کے چانسز کم ہوں گے اور پازیٹیو چیزیں زیادہ ہونے لگیں گی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات، رشتوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ فیبری مارچ تک ذرا سا احتیاط کیجیے گا۔ کوئی پرپوزل اس طرح کا آتا ہے تو اسے ذرا سا احتیاط کے ساتھ دیکھیے گا۔ اگر آپ کی خود کوئی پسند ہے، آپ خود کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن اسے بڑا سیریسلی سوچیں، فیوچر کے بارے میں پلان کیجیے گا،
پھر اس کے بارے میں کوئی سٹیپس لیجیے گا، بھلے پھر فیملی کو اس میں شامل کریں اور پرپوز کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیجیے گا۔ تعلیمی معاملات کی میں نے بات آپ کے ساتھ کر دی تھی۔ ہائر ایجوکیشن سے متعلق لوگوں کو یہ ہے کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ پوری سال اس کے اوپر کام تو ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی آپ کا پیریڈ میں اونورڈ زیادہ پوٹینشیل اور زیادہ فیوریبل ہوگا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں تو یہ تھوڑا سا آپ کی ہارمونز، ڈائجسٹو سسٹمز، میدا، ان چیزوں کے اوپر کرونک ڈیزیز جو آلریڈی ہیں ان میں بھی انڈیکیشن کریں، حتیٰ کہ پائلز اور یہ ساری چیزیں بھی جو نہیں بھی تھی وہ سٹارٹ ہو سکتی ہیں، اریٹیٹ کر سکتی ہیں ڈائجسٹو سسٹم، اسپیشلی میں یہ کہوں گا آپ کا گٹ، آنتیں، یہ سارا چیزیں جہاں بدہضمی، میدے کے مسائل، ایسیڈیٹی، السر، یہ چیزیں ایگریویٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اور ریلیشن شپ میں جو پچھلے تھوڑی سی چیزوں میں کنفلکٹ آتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اس کو امپروو کر سکتے ہیں، انیشیٹو لے سکتے ہیں۔ ورگوں کی تھوڑی سی ایک پرابلم ہوتی ہے، بہترین لوگ ہوتے ہیں، زبردست قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی چیز کی، کسی ریلیشن کی وجہ سے، کسی کے رویے کی وجہ سے اگر دل میں کچھ چیز آ جاتی ہے تو آپ انیشیٹو نہیں لیتے، آگے بڑھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ایک خاص شیل میں بند کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کو چینج کیجیے گا، خاص کر اگر آپ چھوٹے ہیں، آپ کی عمر ایسی ہے کہ جہاں اپنے برین کو آپ نے اپنے مطابق لے کے آنا ہے، تو اس کو ذرا سا پازیٹیو کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ زمانہ اپنے مطابق چلتا ہے، آپ کے مطابق نہیں چلتا، اور کبھی کبھی ہمیں بھی زمانے کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور کچھ اس کے نارمس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ایگو، سیلف رسپیکٹ، میں نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا، یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے آنے والی زندگی میں پرابلمس کا سبب بنتی ہیں، رشتوں سے لے کے جاب میں، بزنس میں، چلتے گا۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ تھوڑی سی گفتگو شاید آج سخت لگے، لیکن میری مجبوری تھی یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، کیونکہ بہت بڑی چینجز آپ کی زندگی میں ان دو ستاروں کی وجہ سے آنے جا رہی ہے۔ یعنی ان چیزوں کو اگر آپ پازیٹیو لیتے ہیں تو آپ ساری چیزیں جو نیگیٹو ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جن سے اختلاف تھا، کانٹیکٹ کیجیے گا، ملنے میں گیپ تھا، انیشیٹو لیجیے گا، اور خود بخود چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو لیگل معاملات میں، ڈرائیونگ میں، چیزوں میں جہاں خود بخود مسائل ہوتے ہیں، وہ ذرا سا آپ نے اسپیشلی مارچ تک احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔